واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ اور عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ ہمارا آج کا ہماری 111ویں سیرت کانفرنس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو منعقد ہو رہی ہے زیر اہتمام انجمن اسلامیہ سیالکوٹ۔ تو میں دعوت خطاب دوں گا جامعہ فاروقیہ کے محتمم صاحب جناب حماد انور قاسمی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حماد انور قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب سے پہلے میں ایک تسلسل کے ساتھ انجمن اسلامیہ کی اس کانفرنس کا جو انعقاد ہو رہا ہے اس کی اپنے بزرگ محترم حکیم محمد عبدالواحد صاحب کا ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے مسلسل چند سالوں سے خطاب کا آپ سے گفتگو کرنے کا موقع دیتے ہیں، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج سیرت النبی کا جو عنوان ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے بہت سے عنوانات ہیں۔ آج اس عنوان کو منتخب کیا گیا النبی الخاتم، اور یقیناً یہ ایسا عنوان ہے کہ جس پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں نہیں راتوں گزر جائیں گی مگر گفتگو ختم نہیں ہو سکے گی۔ اور اس چیز کی گواہی اس وقت ہم نے موجود نواسۂ شریعت بھی موجود ہیں، اور ان کے نانا جس طرح گھنٹوں اس موضوع پہ گفتگو کیا کرتے تھے اور ایک سما باندھ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام اکابرین کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اگر ہم دین اسلام کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، تو ایک مستقل عنوان ہے عقائد کا، جس کو ایمانیات بھی کہتے ہیں، اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے جسے حدیث جبرائیل کے عنوان سے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور چند سوالات آپ سے پوچھے، ان میں ایک سوال، پہلا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے؟ اور اس پہلے سوال اور پہلے نمبر پہ رکھنے کی وجہ یقینی طور پر یہی ہے کہ دین اسلام میں عقیدے کی کتنی اہمیت ہے، ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ عقیدہ و ایمان کہتے کسے ہیں؟ انسان کے وہ اٹل اور پختہ نظریات جن کو کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی زور زبردستی کرے، دوست داندلی کرے، آپ کو مارنے کی دھمکیاں دے، آپ کی جان لینے کے درپے ہو جائے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ مان سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہی اس کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ اٹل اور پختہ نظریات جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ اور علماء نے عقیدہ کی مثال ایک بیج کے ساتھ دی ہے جس کو بویا جاتا ہے، اور بیج کی اہمیت ایک کسان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ بیج جتنا اچھا ہوگا اس پہ جتنی تحقیق بہتر ہوئی ہوگی، اور کس ماحول میں، کس زمین میں، کن حالات میں ان کو کاشت کیا جائے تو نتیجہ کتنا اچھا نکلے گا۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ، ہمارے عقائد
یہ ایک بیج کی طرح ہے. جس طرح ایک کسان اپنی کاشتکاری میں، اپنے فصل کو بونے میں بیج کی اہمیت کو جانتا ہے، اسی طرح یاد رکھیے ایک مسلمان اپنی زندگی میں عقیدے کی اہمیت کو جانتا ہے. اور یہ عقیدہ ایک بنیاد ہے، ایک اساس ہے ہمارے اعمال کے لیے. ہمارے عقیدے میں کہیں بھی گڑبڑ ہو جائے، کہیں بھی اونچ نیچ ہو جائے، کہیں بھی ہم عقیدے میں خیانت کا معاملہ کریں، بددیانتی کا معاملہ کریں، تو یقین جانیے ہمارے تمام اعمال، چاہے وہ عبادات کی صورت میں ہے، وہ اعمال چاہے ہمارے معاملات کی صورت میں ہے، چاہے وہ معاملات ہمارے اخلاقیات کی صورت میں ہے، چاہے وہ ہمارے اعمال کسی بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کسی بھی قسم میں آتے ہیں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو یقین جانیے ہمارا کوئی بھی اچھا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. حکیم صاحب نے مجھے 5 سے 10 منٹ دیے، اگر 2-3 منٹ اوپر ہو جائے تو میں اس سے پہلے ان سے معذرت چاہوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. مسجد اقصیٰ فتح ہو چکی ہے، آپ فلسطین پہنچتے ہیں، آپ کی نظر ایک عیسائی گرجے میں پڑتی ہے، آپ وہاں پہ ایک راہب کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے طریقے پہ عبادت میں مشغول ہے اور وہ اپنے آپ کو عبادت میں ایسے لگا جیسے مشقت میں ڈالا ہوا. حضرت امیر المومنین جب دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. امیر المومنین کو ان کے ساتھی بتاتے ہیں حضرت جس کے لیے آپ آنسو بہا رہے ہیں وہ تو ایک غیر مسلم ہے، وہ تو کافر ہے، آپ اس کے لیے کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے یہ آیت مبارکہ یاد آ گئی، عاملۃ ناصبہ، کام تو کر رہا ہے تھکا دینے والے، لیکن پھر بھی یہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے. تو یقین جانیے کہ عقیدہ ہماری زندگی میں کسان کے لیے بیج جس طرح اہم ہے، ہمارے لیے عقیدہ اہم ہے. اگر عقیدے کا بیج بہترین ہوگا تو یقین جانے ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کے ہاں جو اعمال صالحہ کی صورت میں قبول ہوگا. اگر اس عقیدے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، خرابی ہو گئی، تو پھر اس کا نتیجہ اس سے مختلف ہو سکتا ہے. اور پھر عقیدے کی آخری دوسری بات خاص کر کے بات کو سمیٹتا ہوں، اس عقیدے پر جو اٹل ہیں، جو پختہ ہیں، ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مصلحت نہیں. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ایک نئی فیصد مثالیں ملتی ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق چل پڑے عقیدہ توحید کو بیان کرنے، نبی علیہ السلام کی راہ میں کون سے روڑے نہیں ٹکائے گئے، کون سی دوست داندلی، کون سا ظلم و ستم آپ پر اور آپ کے صحابہ پر نہیں کیا گیا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ایک قدم عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے لالچ بھی دیا، انہوں نے سرداری کا لالچ بھی دیا، مال کا لالچ بھی دیا. آپ کے چچا جناب ابو طالب سے بھی کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر عقیدہ توحید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا برابر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. حتیٰ کہ ایک موقع پر وہ حاضر ہوئے اور کہا کیوں نہ ہم ایسا کر لیں، آپ کی بھی بات رہ جائے، ہمارا بھی سلسلہ چلتا رہے. ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم آپ کے رب کی بات کریں گے. یہ بات اللہ کو بھی پسند نہیں آئی. قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی. علماء اس کا ترجمہ دیکھ لیں. دوسری اور آخری بات عقیدے کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو عظیم مقام عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جو ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہماری پہچان ہے، آپ کے ہی زندگی کے آخری ایام میں مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. صرف دعویٰ نہیں کیا، اس کی جرأت دیکھیے. اس نے اپنے 2 قاصد 2 سفیر نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے اور کیا کہہ رہا ہے کہ آپ شہروں کے حوالے سے نبوت کا کام سنبھال لیں، میں دیہاتوں کو سنبھال لیتا ہوں، کام بانٹ لیں گے، تقسیم ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ان 2 سفیروں کے منہ سے بات سنی، پہلی بات یہ ارشاد فرمائی اگر سفیروں کو اور قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑتا.
کوئی کمپرومائز نہیں ہے، چاہے عقیدہ توحید ہو اور حتیٰ کہ عقیدہ ختم نبوت ہو۔ کیا مسیلمہ کذاب کے ماننے والے نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ کیا وہ رب کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان قاصدوں کے ساتھ سوال جواب ہوا اس میں انہوں نے اقرار کیا تھا ہم آپ کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں مسیلمہ کذاب کو بھی مانتے ہیں۔ تو پھر دوسری بات نبی علیہ السلام جو فرمائی، جو ہمارے لیے سب کچھ ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ وہ نبوت کی بات کرتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اس پر کھجور کی ایک ٹہنی تھی، آپ نے فرمایا اگر یہ مسیلمہ کذاب مجھ سے یہ بھی مانگے تو میں یہ اللہ کے حکم کے بغیر اس کو دینے کا یہ بھی روادار نہیں ہوں۔ عقیدے پہ کٹ مر جانا منظور ہے، مگر عقیدے کے کسی بھی حصے کا ہم نہ انکار کر سکتے ہیں نہ اس پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ یہی آج کا ہم سب کا پیغام ہونا چاہیے اس فتن دور میں، جب ہر طرف سے فتنے امڑ کے ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اپنے علماء سے جوڑنا ہوگا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ دنیا آخرت کی بے شمار کامیابیاں ہمارا استقبال کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا